قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک یا چند آیات مبارکہ وہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اسی آیت کا کچھ پس منظر، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہونے والا ایسا واقعہ یا سوال کہ جس کے جواب میں اللہ نے وہ آیت پاک نازل فرمائی، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں بطور خاص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین بلا فصل، ان کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان کا یوم بھی منایا جاتا ہے، اور پورے ہی مہینے میں گویا کہ ان کا ذکر خیر رہتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بھی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جو کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ان آیات مبارکہ کا انتخاب کر کے اس میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے کسی سوال کے جواب میں یا ان کے کسی عمل پر جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا نزول ہوا، ان کا ذکر خیر کیا تھا۔ آج بھی چند ایسی آیات مبارکہ ان کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ جو حکم ہے، کیونکہ سبب اگرچہ خاص ہو لیکن اس کے احکام وہ عام ہوتے ہیں۔ کئی ایسی آیات ہیں کہ جن کا سبب بھی خاص اور حکم بھی خاص، اور کئی ایسی آیات مبارکہ جن کا سبب خاص ہو لیکن ان کا حکم عام ہوتا ہے سب کے لیے۔ یعنی خاص کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ آیت تو نازل ہو گئی، اب وہ حکم اسی واقعے کے لیے اور انہی افراد کے لیے نہیں، بلکہ اس کا حکم تمام کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ احکامات ہوتے ہیں۔ تو ایسی آیات اور ان کی یہ تقسیم باقاعدہ تفاسیر کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج جو ذکر کریں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے ہی آزاد کردہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کوئی بات کی، اور کچھ گفتگو ان کے آپس میں ہوئی۔ آدمی عام رہن سہن کے اندر ظاہر ہے کبھی کچھ ایسی گفتگو کر لیتا ہے، اور یہ گفتگو کرنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا، تو ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ نے اس بات سے تو ان کو ناراض کر دیا ہوگا، وہ تو آپ کی بات سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فوراً نکلے اور پھر ان کے پاس آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس، اور دیگر ایک اور دو صحابہ کا تذکرہ ہوا، ان کے پاس آپ گئے اور ان سے کہا کہ کیا میری باتوں سے تم ناراض ہوئے ہو؟ اور اگر تم ناراض ہوتے ہو تو میں تم سے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس پر باقاعدہ آیت مبارکہ کو نازل بھی فرمایا، اور ایک عام اوورال سب کے لیے ایک
قانون اور اصول بھی بیان فرما دیا کہ اگر کسی کو کسی حوالے سے کوئی گفتگو میں کسی انداز سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اور پہلا آدمی اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر کچھ باتیں اس کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد فرمایا، اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ یعنی وہ جب حضور کے پاس آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ انہیں سلام ارشاد فرمایا، آپ کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پہلے انہیں سلام کرو، پھر رب کی رحمت کی بات کرو۔ کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت کو وہ لازم کر لیا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ان کے مزاج کے برعکس کوئی بات کہہ دی، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش ہوا، خود ہی آپ نے جا کر عرض کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اگر وہ تم نے تو ان کو ناراض کر دیا اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ تو آپ کو بڑی اس چیز کی فکر لگی اور آپ فوراً وہاں سے اس طرف آئے اور ان سے کہا کہ کیا تم میری بات سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ وہ آگے سے کہنے لگے کہ اے ہمارے بھائی، نہیں، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے۔ تو پھر آپ جا کے اطمینان اور سکون سے گویا کہ بیٹھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے اگر یہ ناراض ہو گئے اور اللہ بھی اس وجہ سے پھر اگر ناراض ہو گیا، تو یہ ایک فکر ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اصل میں معاملہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی آزادی کے پیچھے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا ایک مالی معاوضہ تھا، ایک مالی خدمت تھی۔ تو آپ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی میں نے تو اس پر اتنے احسان کیے ہیں، میں نے اتنا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے کہ کفار سے میں نے انہیں خرید کر آزاد کیا ہے، یہ اگر میں نہ خریدتا تو یہ ساری زندگی اسی غلامی میں رہتے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے تھے، یا آج کے دور میں اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی برملا اس طرح کی چیزوں کا اظہار کرتے، اور سامنے جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، دبا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ ناراض نہ ہو جائیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو جن پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اب جو مرضی ان کو کہتا جاؤں، کسی طرح بھی ان کی دل آزاری، تکلیف پہنچانا، یہ ہمارے اسلام میں اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک واضح طور پر یہ قرآن پاک میں فرما دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتلا کر اور اذیت اور تکلیف دے کر یہ ختم نہ کرو، یہ باطل نہ کرو، یعنی ضائع نہ کر بیٹھو کہ آدمی صدقہ بھی نکالے اور اذیت بھی پہنچائے، احسان بھی جتلائے۔ یہ نہیں، جس پر احسان کیا گیا وہ ضرور شکر گزار رہے اپنے محسن کا، لیکن محسن کو یہ چاہیے کہ وہ اب اپنے اس احسان کو جتلائے نہیں،
انہیں تکلیف نہ پہنچائے، خاندان میں بیٹھیں، رشتہ داروں میں بیٹھیں، دوستوں میں بیٹھیں، ان کا تذکرہ، ان کے سامنے طرح طرح کی انہیں ذلت اور رسوائی سے کہ یہ دیکھو ابھی ہمارے سامنے بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے اس انداز سے پیش آتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے بچے کی، ان کی بچی کی شادی کے سلسلے میں یہ کیا، ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، بیٹے کو ہم نے نوکری دلائی۔ کتنی ایسی چیزیں ہوتی کہ لوگ اس کو پھر ایشو بنا کر، اور کسی پر نیکی بھلائی کی بھی ہے تو اس کو اس طرح وہ گویا کہ معاذ اللہ ضائع کر بیٹھتے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں اسلام نے حکم دیا کہ نیکی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس واقعے میں بھی آپ دیکھیے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ خود حضرت بلال کو آزاد کرنے والے ہیں، وہ بھی ان میں شامل تھے۔ اب کوئی ایسی بات ہوئی کہ جو ان کو ناراض کر سکتی تھی، تکلیف پہنچا سکتی تھی، تو آپ ان کی طرف رجوع لے کر آئے کہ میری بات سے آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اے ہمارے بھائی، ہم کوئی آپ کی بات سے کوئی ناراض نہیں ہوئے۔ تو یعنی آپ کو ایک یہ خوف ڈر تھا کہ اگر یہ مسلمان مجھ سے ناراض ہو گیا تو کہیں اللہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اندر یہ انداز ہوتا تھا۔ اور آپ نے جو نیکی کی آزاد کروانے کے والے سے، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اس پہ دلیل قطعی قرآن پاک کی آیت مبارکہ۔ کچھ کافروں نے کہا نا، جب اتنی بھاری رقم، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو سردار تھا، مالک تھا، وہ بھی چونکہ کافر تھا، تو اس نے بہت زیادہ بھاری رقم مانگی، اور اتنی بھاری قیمت تو کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو حضرت بلال کو آزاد کروانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اماؤنٹ اور بھاری وہ قیمت گویا کہ وہ ادا کر دی۔ اس پہ کافر خود بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہوا کیا؟ تو انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ ضرور کوئی بلال کا احسان ہوگا ابو بکر پر، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نیکی کی ہوگی، اور اس احسان کے بدلے میں ابو بکر نے اتنا بڑا مال خرچ کر دیا اور ان کو آزاد کروا دیا۔ تو ان کی جو یہ سوچ بنی، تو اس پر اللہ نے قرآن میں باقاعدہ آیت نازل کی کہ یہ عمل اس لیے انہوں نے نہیں کیا کہ اپنے کسی احسان کا بدلہ نہیں ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ یعنی یہ جو عمل انہوں نے کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قیمت ادا کر کے آزاد کروایا ہے، یہ کسی کی اس احسان کے بدلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے بھی اتنے انعامات ان پر ہوں گے، یہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں آیت کو نازل کر کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار صدیق اکبر، ان کی شان کو بھی بیان کیا اور ان کے اخلاص کو بھی بیان کیا کہ کس قدر یہ شانوں والے اور اخلاص والے ہیں، کہ اپنے اس عمل سے بھی یہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے انہوں نے یہ عمل کیا ہے، کسی احسان کا بدلہ نہیں دیا ہے، نہ ہی کسی پر احسان جتلانے کے لیے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کروایا۔ اور حضرت بلال نہیں، اور بھی کئی ایسے ہیں کہ جن پر باقاعدہ حضرت صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ان کو آزادی ملی ہے۔ تو آپ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور یہ کس طرح کافروں کے اس تسلط میں رہیں، قبضے میں رہیں یا غلامی کی زندگی گزاریں، تو آپ کی کوشش تھی کہ آپ نے انہیں آزاد کروایا، اور پھر آزاد کروانے کے بعد بھی ان پر کوئی ایسا احسان نہ رکھا کہ وہ ساری زندگی آپ کے غلام ہونے کی حیثیت سے رہیں، نہیں، بلکہ آپ نے ادھر سے انہیں آزاد کروایا اور غلامی مصطفیٰ میں انہیں داخل کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا جو غلام بن جاتا ہے، سبحان اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دیکھیں عاشق ان کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑی محبتوں سے ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ بظاہر آپ کا
رنگ جو مبارک تھا، آپ کا کلر تھا، وہ آپ حبشی تھے تو اس طرح ایک ساولا کلر تھا اور بظاہر یہ تھا، لیکن آپ دیکھیں آج نبی پاک علیہ السلام کے عاشقوں کے لیے وہ تو یہ تمنا طلب رکھتے، کاش ان کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ جو لگی ہوئی خاک ہے وہ بھی ہمارے آنکھوں کا سرما بن جائے تو کیا کہنے۔ تو اس غلامی سے نجات پائی اور اسلام میں آ گئے، حضور کے غلام بن گئے، تو دیکھیں ساری مخلوق کے کائنات کے لوگوں کے گویا کے سردار بن گئے۔ تو ناظرین، جہاں کہیں بھی مال خرچ کیا جائے تو ان کے ایک جو معیار ہماری شریعت نے بیان کیا ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ نیکی کے کام، اس میں بھی جو افضل نیکی ہے اس کی طرف وہاں مال بھی خرچ کیا جائے، اور مال خرچ کرنے سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ قربان جائیں کہ ہر وقت تیار رہتے تھے دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کے فرمان پر۔ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ مجھے جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ جس سب کے احسانات کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ انعامات کی صورت میں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ جسے حضور یہ فرمائے نبی پاک علیہ السلام پر احسان کس کا ہو سکتا ہے؟ حقیقتاً تو اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، ان کا یہ احسان ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہدایت اور ایمان کا یہ راستہ عطا فرمایا۔ صدیق اکبر نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا ہوگا، کبھی نہیں کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا احسان کیا، بلکہ آپ کی تو ایک جسے کہیں کہ دلی خواہش تھی کہ مال میرا ہو، ذات حضور علیہ السلام کی ہو، میرا مال ہو، میں آقا پر خرچ کرتا رہوں۔ اور یہ آپ کی ان درینہ خواہشات میں سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہو، ذات آپ کی ہو، خرچ کرتا رہوں۔ آپ کی مجلس لگی ہو، اب تشریف فرماؤ، میں وہاں بیٹھا رہوں، آپ کی طرف دیکھتا رہوں، چہرہ مصطفیٰ ہو، نظریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، بس میں دیکھتا رہوں۔ یہ آپ کی خواہشات تھی، اور الحمدللہ اس کی تکمیل کے لیے آپ نے کتنی قربانیاں دی۔ اپنے اموال کو خرچ کرنا، فتح مکہ سے پہلے اس وقت بھی اپنے مال کو خرچ کرنا، فتح مکہ کے بعد بھی، ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد بھی، جتنا مال ہوتا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ اسے قربان کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی، غرباء میں بھی، ایسے لوگوں میں بھی خرچ کرتے، اور اسی طرح کے جو واقعات بھی کچھ ایسے ہو جاتے، جن میں سے ایک واقعہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی، کہ وہ بڑے غریب تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ انہیں مالی مدد کرتے تھے۔ اب جب ایسا ہوا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کچھ لوگوں نے، منافقین نے جو تہمت لگائی گئی، اور اس میں کچھ ایسے کہ مسلمان جو کچھ ایسے تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو ان میں ایک حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے کہ جن کا ٹوٹل گھر کا خرچ حضرت صدیق اکبر چلایا کرتے تھے۔ اب جب یہ حضرت ابوبکر صدیق کو خبر پہنچی، اب ذرا غور کریں، جس آدمی کا پورا خرچ کوئی شخص دے رہا ہو اور پھر انہی سے پہنچے کہ انہوں نے آپ کی بیٹی کے حوالے سے یہ کہہ دیا، تو کتنا ایک آدمی دل بارداشتہ ہو جاتا ہے، اور کس طرح کی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اب میں ان کو جو ہے نا وہ اب ان کو راشن نہیں دیا کریں گے، ان کو نہیں خرچ دیا کریں گے۔ اب قرآن پاک کی آیات آئیں، جو تہمت میں شریک تھے ان کو سزا ملی، قرآن کے وہ احکامات بیان ہوئے حد قذف کے حوالے سے، لیکن ساتھ اللہ نے ان کی شان بھی بیان کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے، آپ جو خرچ کر رہے تھے یعنی گویا کہ وہ خرچ کرتے رہے۔ ایک آیت نازل کی قرآن پاک میں، اللہ نے آیت نازل فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بلا کر یہ آیت سنائی۔ آیت یہ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
ارشاد فرمایا اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، وہ یہ قسم نہ کھائیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضیلت والوں کے لیے ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسی قسم کھا لیں، یعنی یہاں پہ ان کو بھی کہا گیا تو فضیلت والا کہا گیا، اور فرمایا کہ وہ یہ قسم کھا لے کہ وہ مسکینوں کو نہیں دیں گے، ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ایسی قسم کھا لے نہ۔ اور فرمایا انہیں کیا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو سنائی تو آپ فوراً کہنے لگے بے شک میری یہ آرزو ہے اللہ میری مغفرت کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کر دیں؟ کہتے میری خواہش ہے، میری آرزو ہے اللہ میری بخشش کرے، مغفرت کرے۔ اور میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک پہلے کرتا تھا کبھی اس کو روکوں گا نہیں، موقوف نہیں کروں گا، میں اسی طرح ان کو مال دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے دین نے یہ ایک اصول بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے، یعنی ایسی صورت میں اپنی قسم کو توڑ دیں، کیونکہ یہاں یہ قسم پوری کرنا یہ اس پر ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو توڑ دینا کہ جس میں قطع رحمی رشتہ قطع ہو رہا ہے یہ چیزیں ہو رہی تو اس قسم کو توڑ دے، کفارہ دے دے، اور اپنی قسم کو وہ اس طرح پورا نہ کرے کہ بلکہ اس کو توڑ دے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے نہیں جی ہم نے تو قسم کھا لیا اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو بھئی جب قسم ایسے کام کی کھائیے کہ جس کے بعد کوئی آپس میں قطع تعلقی رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے تو آپ اس قسم کو منقطع کر دیں، توڑ دیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ میں ابھی ان کو ویسے ہی دیتا رہوں گا جیسے پہلے دیتا تھا، یہ ان کا اخلاص ہے، یہ ان کے عمل کے اندر للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے کہ پہلے بھی اللہ کی محبت میں دے رہا تھا اب بھی اللہ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ نے ایسوں کی حمد بیان فرمائی، اور وہ جو اللہ کی محبت میں مسکین یتیم قیدی کو کھلاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی تھینک یو بھی نہیں چاہیے۔ اور صدقہ کرنے والے کی یہی نیت ہو اور وہ اسی طرح ہی کرے تاکہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے پورا پورا وہ اجر و ثواب ملے اور رب کی بارگاہ سے وہ نوازا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنے اعمال میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، جو بھی عمل ہو وہ ہم للہیت یعنی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو بھی بجا لاتے رہیں، اور ان اصحاب کی تعلیمات پر بھی اللہ مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی